السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب وقال الله عز وجل أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر فرمایا ہے۔ بعض مقامات پر انبیاء کے معجزات کا تذکرہ کیا، بعض مقامات پر انبیاء کا ان کی قوم سے جو مکالمہ ہوا، جو بات چیت ہوئی، اس بات چیت کا تذکرہ کیا، اور بعض مقامات پر انبیاء کرام کی دعاؤں کا تذکرہ کیا، اور بعض مقامات پر انبیاء علیہم الصلوات والسلام کا اپنے اولاد کو اخیر وقت میں کچھ وصیت اور نصیحت کرنا، اس کا بھی تذکرہ کیا۔ پورے قرآن پاک میں انبیاء کرام کے واقعات ہیں، ان کی قوم کے ساتھ ان کی بات چیت کا تذکرہ ہے، ان کے معجزات کا تذکرہ ہے، ان کی قوم ان کے ساتھ جس انداز کا برتاؤ کرتی تھی اس برتاؤ کا بھی تذکرہ ہے۔ لیکن ایک مقام پر اللہ رب العزت نے بطور خاص حضرات انبیاء میں سے حضرت سیدنا ابراہیم اور سیدنا یعقوب علیہم الصلوات والسلام کا ایک خاص انداز پر تذکرہ فرمایا، اور وہ تذکرہ یہ کیا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ۔ اسی بات کی وصیت کی ہے حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کو، اور حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو۔ کس بات کی وصیت کی؟ اوپر سے تذکرہ چلتے آ رہا ہے مذہب اسلام کا، جو اللہ نے دین دے کر بھیجا ہے، اس دین کا تذکرہ اوپر سے چلا آ رہا ہے۔ پہلے پارے کے 16ویں رکوع کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے تھوڑی دور بعد، بس ایک آدھ آیت کے بعد فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ یہود سے سوال ہے کہ کیا تم اس وقت موجود تھے جب سیدنا یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا تھا؟ کہ ان یہودیوں نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بعد والوں کو یہودیت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، بعد والوں کو یہودیت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ نے سوال فرمایا کہ کیا تم اس وقت موجود تھے جب ان کے آخری وقت ان کا آ پہنچا تھا؟ اذ قال لبنیہ، کہ جب انہوں نے اپنی اولاد سے یہ پوچھا ما تعبدون من بعدی، میرے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟
یہ جو جملہ ہے ما تعبدون من بعدی، اس جملے نے پوری انسانیت کے لیے اور بطور خاص امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کے لیے ایسا عبرت آمیز سبق دیا ہے کہ ہر بندے مومن کو اس سبق کو بار بار یاد کرنے اور دہراتے رہنے کی ضرورت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمایا اپنی اولاد سے کہ میں تو چلا جاؤں گا، میرا وقت آخر آ پہنچا ہے، میں تو دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، ما تعبدون من بعدی، میرے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرات انبیاء کرام، اولیاء کرام، اللہ کے برگزیدہ اور مقرب بندے، ان لوگوں کی نگاہوں میں اپنی اولاد کے لیے جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے اور جس چیز کو انبیاء، اولیاء اور بزرگان دین نے اپنے بعد والوں کے لیے انتہائی ضروری اور لازم سمجھا ہے، وہ ہے اپنی اولاد اور اپنے آنے والوں کے لیے دین پر قائم اور باقی رہنا ہے۔ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اولاد نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کہ ہم آپ کے پروردگار کی اور آپ کے جو بڑے بزرگ ہیں یعنی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، ہم ان کے پروردگار کی یعنی اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ انبیاء نے اپنی اولاد کو وقت آخر جس بات کی نصیحت کی ہے اور جس بات پر ان لوگوں کو ابھارا اور آمادہ کیا ہے وہ یہ کہ اپنے ایمان کی تم حفاظت کرنا، اپنے ایمان کی تم حفاظت کرنا، اس لیے کہ یہ ایمان اگر باقی ہے تو آخرت میں کامیابی ہے، یہ ایمان اگر باقی نہیں ہے تو دنیا کی لاکھ نعمتیں، ہزارہا راحتیں اس ایمان کے بغیر انسان کو کامیاب نہیں بنا سکتی۔ میرے بزرگوں، یہاں توجہ کی ضرورت ہے اور ہم میں سے ہر ایک کو، مجھے، آپ کو اور امت کے ایک ایک فرد کو اس بات پر اپنے گریبان کو جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی میں دیندار ہوں، میں اپنی دینداری پر مطمئن، آپ دیندار، آپ اپنی دینداری پر مطمئن، لیکن کیا ہم نے اپنی اولاد کی آخرت کی کوئی فکر بھی کی ہے؟ کیا ہم نے اپنی اولاد کی آخرت اور قبر بنانے کی بھی کوئی تیاری کی ہے؟ تم دنیا کی لاکھوں لاکھ اور کروڑہا کروڑ کی ڈگریوں کا اگر آپ ان کو حامل بناتے ہیں، اس سے دنیا تو بھلی ہوگی لیکن آخرت کے بھلی ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اتنے لاکھوں لاکھ روپئے لگا کر اتنی بڑی ڈگری اپنی اولاد کو دلائی ہے، اس سے اس کی آخرت بن جائے گی، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے بزرگوں، انبیاء کے اس طرز عمل کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اولیاء کے اس کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے، اللہ والوں کے اس طرز حیات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے، مجھے بھی، آپ کو بھی اور امت کے ایک ایک فرد کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ میں اپنے ذریعے اپنی اولاد کی دنیا بناؤں یا نہ بناؤں لیکن آخرت پہلے بناؤں، ان کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کروں اور ان کو ایمانی اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے اتنا مضبوط بناؤں کہ کل کو آنے والے کسی بھی ارتدادی طوفان کا میری اولاد مقابلہ کر سکے۔
حدیث میں فرمایا گیا من بطأ به عملہ لم یسرع به نسبہ، کان کھول کر سننے کی یہ حدیث ہے۔ حضور یہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کو اس کے عمل نے پیچھے ڈھکیل دیا، من بطأ به عملہ، جس بندے کو اس کے عمل نے پیچھے ڈھکیل دیا، یعنی عمل کے اعتبار سے وہ کوئی بڑا مضبوط آدمی نہیں ہے، عمل کے اعتبار سے وہ کوئی بہت بلند رتبے پر فائز نہیں ہے، لیکن وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں فلاں خاندان کا ہوں، فلاں قبیلے کا ہوں، میں سید گھرانے کا ہوں، حدیث کا دوسرا جملہ ذہن میں رکھنا، لم یسرع به نسبہ، اس کا نسب جب وہ عمل کے اعتبار سے پیچھے ہے اور کمزور ہے، اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا، اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ آپ سید زادے ہیں، آپ کا احترام اپنی جگہ پر، آپ کا مقام بہت اونچا صحیح، آپ کا رتبہ بہت بلند صحیح، لیکن اگر انسان ایمان و عمل کے اعتبار سے کمزور ہو جائے اور ایمان و عمل کے اعتبار سے اگر یہ سست پڑ جائے، ایمان و عمل کے اعتبار سے اس کے پاس کوئی بڑا ذخیرہ نہ ہو اور وہ یہ کہے کہ پدرم سلطان بود، میرا باپ تو سید تھا، میرا باپ تو فلاں خاندان اور قبیلے کا تھا، یاد رکھنا یہ نسبی فضیلتیں اور نسبی جو تفاخر ہے وہ میدان قیامت میں کام نہیں آئے گا۔ حضور نے جس وقت میں دعوت کا کام شروع فرمایا، حضور کو حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے خاندان قبیلے والوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے حکم سے ڈراؤ، اللہ کے عذاب سے ڈراؤ اور ان کے سامنے اللہ کا صحیح حکم پیش کرو۔ حضور نے اس وقت میں یہ فرمایا کہ یہ مت سوچ لینا کہ تمہارے خاندان میں اللہ نے ایک برگزیدہ اور بڑے پیغمبر کو بھیجا ہے لہذا ہم ان پیغمبر کے واسطے سے آسانی کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے، نہیں۔ من بطأ به عملہ لم یسرع به نسبہ، کہ جس کا عمل اس کو مقام و مرتبے کے اعتبار سے پیچھے ڈھکیل دے، لم یسرع به نسبہ، اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ میرے بزرگوں، اس وقت مجھے آپ کو اور امت کے ایک ایک فرد کو جس بات کے شدید توجہ کی ضرورت ہے، اپنے اولاد کے دین و ایمان کے تحفظ اور ان کے آخرت کو بنانے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنی دینداری پر مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں اور یہ سمجھیں کہ بھائی ہمارا گھر تو بڑا نمازی مسلمان اور بڑا متقی پرہیزگار لوگوں کا گھر ہے، یہاں تو مستقل دینی جو ہے آوازیں آتی رہتی ہیں، دین کی تعلیم کی فکریں ہوتی رہتی ہیں، نہیں، انفرادی اعتبار سے اس دور میں بطور خاص ہمیں اپنے ایک ایک اولاد کے دین و ایمان اور اس کے آخرت کے سلسلے میں لازمی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم اس سے غافل ہو جائیں میدان قیامت میں ہم جواب دہ ہیں ان کے کسی بھی عمل کی۔ اگر وہ غلط عمل میں جاتے ہیں، میں اور آپ ذمہ دار ہیں اپنی اولاد کے دین و ایمان اور ان کے آخرت کے سلسلے میں۔ ہمارے گھروں میں قرآن رکھا ہوا ہے، شاید کوئی ایسا بدبخت انسان ہی ہوگا کہ جس کے گھر قرآن رکھا ہوا نہ ہو، مسلمان ہو اور قرآن رکھا ہوا نہ ہو، شاید کوئی دنیا کا سب سے بڑا بدبخت ہوگا۔ قرآن ہمارے گھروں میں موجود ہے، لیکن کیا ہمیں قرآن کا وہ میسج، وہ پیغام جو اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو پہنچایا ہے، کیا ہمارے پاس وہ میسج اور وہ پیغام ہم جانتے ہیں کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بوڑھی عورت تھی اور وہ راستے میں کسی مقام پر بھیک مانگتے ہوئے بیٹھی، ہر آنے جانے والے سے یہ کہتی ہیں
کہ ایک وقت کی روٹی کا اگر میرے لیے انتظام کر دو تو خدا تمہارا بھلا کرے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان وہاں سے گزرا، اس نے بڑھیا کی آواز سنی اور اس کا وہ پیغام سنا۔ اس نے کہا کہ اگر میرے ایک وقت کی روٹی کا آپ انتظام کر دو تو خدا تمہارا بھلا کرے۔ تو وہ نوجوان اس بڑھیا کے پاس بیٹھ گئے۔ اس نے پوچھا کہ اماں تمہارا کوئی نہیں ہے؟ کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے جو دوسرے ملک میں رہتا ہے، میرا ایک بیٹا ہے جو دوسرے ملک میں رہتا ہے۔ وہ جس وقت دوسرے ملک جا رہا تھا تو اس نے چند پیسے مجھے دیے، کچھ پیسے میرے ہاتھ میں پکڑائے اور کہا کہ اماں یہ میرے پہنچنے اور نوکری کے لگنے تک یہ تمہارا انتظام ہے، تم اس سے اپنی ضروریات پوری کرتے رہنا، جب میں وہاں پہنچوں گا اور میرے نوکری کا انتظام ہو جائے گا تو پھر میں آپ کے لیے ماہانہ کوئی ترتیب بنا کر پیسہ بھجواؤں گا۔ وہ تو چلا گیا اور اس کے جانے کے چند دنوں کے بعد اس کے دیے ہوئے پیسے بھی ختم ہو گئے۔ اس کے جانے کے بعد چند دنوں میں اس کے دیے ہوئے پیسے بھی ختم ہو گئے۔ یہ بڑھیا جو تھی وہ ان پڑھ تھی، پڑھی لکھی نہیں تھی۔ اس کا بیٹا اس کے جانے کے 1 مہینے کے بعد سے لگاتار ہر مہینہ 50,000 روپے کا ڈرافٹ بھیجتا تھا اپنی ماں کے نام پر۔ کتنے کا؟ 50,000۔ اور وہ بڑھیا جب آتا وہ ڈرافٹ تو رنگ برنگ کا ہوتا ہے، الگ الگ کلر کا ہوتا ہے، تو اس نے وہ سارے ڈرافٹ جمع کیے اور اپنے گھر کی ایک دیوار پر اس کو چپکا دیا، لٹکا کے رکھا ہوا ہر مہینے کا۔ لیکن چونکہ وہ جانتی نہیں ہے کہ وہ کیا چیز ہے، اس میں اس کے لیے ہر مہینے کے 50,000 روپے ہیں، لیکن وہ جانتی نہیں۔ تو اس بیٹے کے یعنی اس نوجوان کے کہنے پر اس بڑھیا نے کہا کہ میرا بیٹا ہر مہینہ کچھ رنگ برنگ کے کارڈز بھیجتا ہے، مجھے پتا نہیں ہے، میں نے گھر میں ایک جگہ اٹھا کے رکھا ہوا ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ اماں مجھے آپ کے گھر لے چلو، میں آپ کے گھر جا کر وہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا بیٹا آپ کے لیے ہر مہینہ کیا بھیج رہا ہے۔ تو اس بڑھیا نے اس کو اپنے ساتھ گھر کا راستہ بتایا، وہ اس بڑھیا کے گھر پہنچا اور جب جا کر کے اس نوجوان نے دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ بوڑھی عورت لاکھوں کی مالک ہے، یہ بوڑھی عورت لاکھوں کی مالک ہے، لیکن چونکہ یہ جانتی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، اس لیے یہ اپنے آپ کی غربت کو ظاہر کرتے ہوئے لوگوں سے بھیک مانگ رہی۔ تو اس نوجوان نے اس بڑھیا کو بتایا کہ یہ تمہارے نام تمہارا بیٹا ہر مہینہ 50,000 روپے بھیجتا ہے۔ جب بڑھیا نے سنا تو بڑی خوش ہو گئی کہ میرا بیٹا میرا اتنا خیال کرتا ہے اور میرے لیے اتنا سب کچھ وہ بھیجتا ہے، لیکن اس بڑھیا کو معلوم اس لیے نہ چلا کہ وہ پڑھی لکھی نہیں ہے۔ بالکل میرے بزرگوں، ہمارا بھی حال اس بڑھیا جیسا ہے، ہمارا بھی حال اس بڑھیا جیسا ہے۔ قرآن پاک اللہ رب العزت کی طرف سے وہ پیغام آفاقی ہے اور وہ پیغام ابدی ہے جو ہماری پیدائش سے لے کر کے موت تک اور موت کے بعد سے لے کر دخول جنت تک ہماری رہبری اور رہنمائی کرتا ہے، اور ہماری زندگی کے ایک ایک حصے کا جو اللہ کی طرف سے ضابطہ ہے اور جو اس وقت کے حالات ہیں، ان سارے حالات میں ہماری رہنمائی اور ہماری دستگیری کرتا ہے۔ لیکن ہماری اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ نہ ہم نے خود کبھی قرآن پڑھا اور نہ اس کے معانی پر غور کیے، نہ اس کے تراجم پر ہم نے نظر کی، اور خود تو نہیں پڑھا، اور حد یہ ہو گئی کہ آج ہم اپنی اولاد کو بھی قرآن پڑھانے سے عاجز ہیں۔ قرآن گھر میں رکھا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے وہ ساری ہدایات ہمارے گھر موجود ہے،
لیکن ہم نے پڑھا نہیں ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ صاحب آپ دعا کرتے رہیے، آپ ہمارے لیے دعا کرتے رہیے، آپ ہمارا جو ہے اس وقت میں خیال رکھیے، ہم آپ کا دامن پکڑ کر کے جنت میں آئیں گے۔ ارے اللہ کے بندے، جس اللہ نے سارا نظام حیات تمہارے گھروں کے اندر پہنچا دیا، اور ہم نے کبھی اس پر وہ توجہ دی ہی نہیں، اور نہ ہم نے توجہ دی۔ حد یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو بھی بے خبر کر کے رکھا ہے۔ ہم نے اپنی اولاد کو بھی کبھی قرآن سے متعلق وہ طلب اور وہ جستجو جو ایک بندے مومن کو ہونی چاہیے، اس طلب اور جستجو کے ساتھ اپنی اولاد کو کبھی قرآن کی تعلیم کی طرف رغبت نہیں دلائی، کبھی توجہ نہیں دلائی، اور کبھی یہ نہیں سوچا کہ کاش میرا بیٹا بھی قرآن پڑھ لے، کاش میرا بیٹا بھی دین کے کچھ اہم مسائل جان لے، کاش میرا بیٹا کم از کم اتنا دین تو جان لے کہ کل اگر میرا جنازہ تیار ہو اور مجھے سامنے رکھا جائے تو میری اولاد کھڑی ہو کر میرا نماز جنازہ پڑھا سکے۔ کسی ماں باپ نے یہ خیال آج تک نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت سے متعلق ہم انتہائی غافل ہیں، ہم انتہائی بے فکرے ہو چکے ہیں آخرت سے متعلق۔ یہ ذہن اور یہ سوچ اور یہ فکر بنی ہوئی ہے کہ بھائی اللہ تو بڑے غفور الرحیم ہے، اس کے غفور الرحیم ہونے میں رتی برابر کا شک نہیں ہے، لیکن کیا ضروری ہے کہ ہم جو امید پر لگائے اپنی آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں، کہ ہمارے ساتھ وہی معاملہ ہو جو ہم سوچتے ہیں، کہ ہم یہ سوچ کر کے بیٹھ جائیں کہ ہم تو فلاں خاندان اور فلاں قبیلے اور نسب کے ہیں، ہمارا تو مسئلہ حل ہے۔ کیا یہ ضروری ہے؟ اس لیے میرے بزرگوں، اپنی آخرت کی، اپنے اولاد کی آخرت کی فکر کرو۔ آج ہماری فکریں یہ ہے کہ میرے جانے کے بعد میری پوری جائیداد میری اولاد میں بڑھ جائے۔ ایک ہنرمند آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے تمام ہنر کے گر اپنی اولاد کو بتاؤں تاکہ وہ ایک کامیاب تاجر بن جائے، وہ ایک کامیاب کاریگر بن جائے۔ ایک تاجر یہ چاہتا ہے کہ تجارت کے نشیب و فراز میں اپنی اولاد کو بتاؤں تاکہ میرا بیٹا خوب بہترین تاجر بن کر اپنی دنیا اور اپنی دنیا کی زندگی کو چمکدار بنائے۔ لیکن کیا کبھی ہم نے خود اپنے بارے میں اور اپنی اولاد کے بارے میں یہ سوچا کہ میں جب دنیا سے چلا جاؤں میری قبر بھی روشن ہو، اور میں جب دنیا سے جاؤں اور میرے بعد میری اولاد جب اس کا نمبر آئے اس کی قبر بھی روشن ہو؟ کبھی ہم نے اس کا سوچا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اپنے اولاد کی آخرت کی فکر کی ہے؟ میرے بزرگوں نہیں کی ہے۔ اب موقع ہے اپنے اولاد کی آخرت کی فکر کرو۔ جہاں دین سکھایا جا رہا ہو، دین کے متعلق بچوں کی تربیت ہو رہی ہو، تحقیق کر کے اپنی اولاد کو دنیا کے ساتھ ساتھ، میں یہ نہیں کہتا کہ صرف دین پڑھا دو، میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا پڑھانے کے ساتھ ساتھ کم از کم ان کو اتنا قابل بناؤ کہ قرآن صحیح انداز میں پڑھ سکے، کم از کم اتنا قابل بناؤ روزے نماز کے مسائل ان کو معلوم ہو جائے، کم از کم اتنا قابل بناؤ کہ اگر میں مر جاؤں تو کم از کم میری اولاد کل میرا جنازہ پڑھانے کے قابل ہو جائے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے، آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو کہنے اور سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرما دے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔